فما لکم کیف تحکمون، اور کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تم امیر المومنین کے برابر کسی کو کیسے کر سکتے ہو کہ بیسیوں واقعات میں آپ کی خدمت میں رکھ سکتا ہوں کہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثالث کے جناب خلافت کے ادوار میں یہ فیصلہ غلط، وہ فیصلہ غلط، یہ انسان ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ان تمام فیصلوں کو درست کرنے کے لیے امیر المومنین آتے ہیں اور ان کی اتباع کر کے حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس فیصلے سے جس فیصلے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جس پر مہر نہ لگی ہو۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، اور کیسے فیصلے کرتے ہو؟ دین کے ہر مسئلے کو پہچاننے والا علی، قرآن کی ہر آیت کو کا عرفان علی کے پاس ہے، قرآن کے ظاہر و باطن کے علم کو علی جاننے والا ہے۔ سلونی قبل ان تفقدونی کا جو جناب دعویٰ ہے وہ علی کرنے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کے، آپ کے قرب میں، آپ کے قریب بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے والا علی ہے، تو آپ اتباع اور فرما برداری کسی اور کی کریں گے؟ فما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں خلاصہ قرآن و فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام کا 11واں جز، یعنی آج قرآن مقدس کے 11واں پارہ جو ہے، پارہ نمبر 11، اس کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورۃ التوبہ کا بقیہ حصہ اور سورۃ یونس اس میں مکمل اس پارے میں آئے گی۔ اللہ پاک نے اس پارے میں مختلف مضامین کو بیان کیا ہے، یعنی سورۃ التوبہ کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں سب سے پہلے جو تفصیل سے مضمون بیان کیا گیا ہے وہ ہے منافقین کی مذمت، اور اس کے بعد مومنین کی کم از کم 9 سے 10 صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو بڑی اہم ہے، جو ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے، اور اس وقت کے وہ مومنین کے جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ پر راضی ہیں، ان سب کے اندر یہ صفات موجود تھیں۔ اب ذرا ہم اس پارے میں غزوہ تبوک کے حوالے سے بھی کافی سارا ذکر موجود ہے، یعنی تبوک میں جو شامل ہوئے ان کے حوالے سے بھی ذکر موجود ہے، جو غزوہ تبوک سے رہ گئے، منافقین رہ گئے، ان کے بارے میں بھی ان کا ذکر بھی اس میں موجود ہے، اور جو منافقین نہیں تھے، مومنین حقہ تھے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ اپنی کمزوری یا سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ان کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ ہم چلتے ہیں، ذرا 1-2 آیات پڑھ کے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ اس پارہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر جناب 95 آیت نمبر 95 پڑھتے ہیں۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہارے لیے اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، اذن قلبتم، جب آپ جنگ سے واپس جائیں گے، اذن قلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے، وہ آپ جب جائیں گے تو وہ قسمیں اٹھا کر کے کہیں گے کہ ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہم اس لیے نہیں جا سکے۔ تو یہ منافقین جو ہے نا، یہ جنہیں جنگ کا کہا جا رہا ہے، یہاں پر ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، ہمیں بس وہ بتا کے نا عبداللہ ابن ابی منافق تھا، اس کے علاوہ سارا منافق کا سارا جو بوجھ ہے منافقت کا وہ عبداللہ ابن ابی کے اوپر ڈالا، اور اس سے آگے کسی منافق کے نام کا یہ میں نہیں پتا۔ باقی جتنے بھی ہیں جو ذکر جن کا آتا ہے، جو مومنین ہیں، سچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بات میں نہیں کر رہا، ان کے علاوہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے موجود تھے اور نبی پاک کو اسلام کی حالت میں دیکھا، وہ بھی تو صحابی تھے نا۔ تو یہ سارا منافقت کا پلندہ اور سارا بوجھ جو عبداللہ ابن ابی پر ڈال کے، پر قرآن تو بار بار عمومی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے بار بار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب آپ واپس جائیں گے تو یہ اعراض کریں گے۔ دیکھیں کافروں سے تو جنگ میں جانے کا مطالبہ ہو ہی نہیں سکتا نا، ٹھیک ہے، کافروں سے ہو ہی نہیں سکتا، یا مومنوں سے ہو سکتا ہے، مسلمانوں سے ہو سکتا ہے۔ اب ان میں 2 چیزیں، ایک مومنین حقہ اور دوسرے منافقین ہیں۔ پہلے اگر آپ دیکھیں، قاعدہ کلیہ دیکھیں، تو وہ سب جنہوں نے ایمان اسلام کی حالت میں نبی پاک کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب صحابہ ہیں،
اب ان میں سچے صحابہ اور منافقین لوگ جو ہیں ان میں علیحدہ ہو جائیں گے. لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، آپ انہیں معاف کر دیں. فاعرضوا عنہم، آپ انہیں چھوڑ دیں. انہم رجس، یہ گندگی ہے. ہائے ہائے، یہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے. یہ آج آپ کو نہیں مان رہی، اور یہی گندگی کل آپ کے گھر کو نہیں مانے گی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے اہل بیت سے گندگی کو دور کر دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. آپ انہیں چھوڑ دیں. منافقین نہیں مان سکتے اہل بیت اطہار علیہ السلام. وہ جتنے بڑے ایمان کے دعوے کریں، وہ جتنا مرضی اپنی زبانوں سے یہ کہیں کہ ہم سے سچا کوئی ہے ہی نہیں، اور ہم سے بڑا کوئی اہل بیت کو ماننے والا ہے ہی نہیں، اور ہاں اہل بیت تو ہماری جان ہے، اہل بیت تو ہمارا ایمان ہے، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، لیکن جو ان کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، وہ اندر سے دل سے اہل بیت کی افضلیت، فوقیت، شان و شوکت، وارث علم ہونا، وارث علم نبوی ہونا، اور وارث قرآن ہونا، اور امت کے بعد، مصطفیٰ کے بعد اس امت کا امام ہونا، وہ اس طرح نہیں مان سکتے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہم رجسن، یہ گندگی ہے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، یہ ان کا ٹھکانہ ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے ہے. یحلفون لکم لترضوا، یہ آپ کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے ترضوا عنہم، آپ ان سے راضی ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ نہیں راضی ہوتا. آپ راضی ہو بھی جائے تو اللہ نہیں ہوتا. یہ ایک اللہ نے یہ ایسے مجازن کہا ہے، ورنہ جن کے ساتھ اللہ ناراض ہے ان کے ساتھ رسول اللہ بھی ناراض ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے دشمن اور رسول اللہ ان کے ساتھ ہوں. یہ مجازن اللہ نے کہا ہے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ جو اعرابی ہیں یہ کفر اور نفاق میں، منافقت میں بہت سخت ہیں. واجدر اللہ یعلم حدود اللہ ما انزل اللہ علی رسولہ، اور اللہ کی حدود کو یہ جناب پامال کرنے میں، یعنی کہ بڑے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اللہ کی شریعت ہے اس کو پامال کرنے میں، حدود اللہ کو پامال کرنے میں بہت تیز ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ انہیں جانتا بھی ہے اور وہ حکمت والا ہے. ابھی ان کو نہیں پکڑ رہا، جب پکڑے گا تو پھر دنیا دیکھے گی. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، اور ان عرابی، یہ عرابی جو مکے میں، مدینے میں، آپ کے اردا گرد مدینے میں رہنے والے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ ان سے طلب کرتے ہیں نا خرچ کے لیے، میدان جنگ کے لیے، آپ انہیں جہاد کے لیے مانگتے ہیں تو وہ چٹی سمجھ کے ادا کرتے ہیں، چٹی سمجھ کے ادا کرتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایسا وقت آئے، علیہ، اور ایسا وقت آپ پر آئے، سختی آئے کہ آپ کا یہ جو جاہ و جلال ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ انہیں جو چٹی ادا کرنی پڑ رہی ہے اور جو آپ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے یہ ختم ہو جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہی برا وقت ہے. اللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے. لیکن ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر، کچھ عرابی ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ خدا کے قرب کے حصول کے لیے کرتے ہیں. وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے دعائیں حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. الا انہا قربۃ لہم، خبردار اے میرے رسول نے بتا دو، واقعتاً ہی خدا انہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخلہ عطا فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے. وہ لوگ ہیں کون؟ وہ ہیں کون؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہاں پہ بتا دیا کہ ہر دوسرے تیسرے کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ رضی اللہ. کون رضی اللہ؟ السابقون الاولون، اور جن کی یہ صفات پیچھے موجود ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں رسول کی دعاؤں کے لیے، خدا کے قرب کے لیے، اور وہ سابقون الاولون ہیں جنہوں نے پہل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آیا. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کوئی منافقت کی وجہ سے، کوئی بغض کی وجہ سے، کوئی اناد کی وجہ سے، کوئی عداوت کی وجہ سے نہ مانے تو نہ مانے. مصطفیٰ کا گھرانہ سیدہ پاک حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام، آپ کا خاندان بنی ہاشم، آپ کے دادا جان حضرت جناب عبد المطلب علیہ السلام، آپ کے جناب یہ خاندان جو ہے
یہ سب سے پہلا اسلام کا ناصر اور مددگار ہے. کچھ تو نبی کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اسلام کے مددگار بنے اور کچھ نے جب اعلان نبوت ہوا تو اپنی جانیں مال اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیا. باقی سب کے نام بعد میں ہیں. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وممن حولكم من الاعراب منافقون. اے میرے رسول آپ کے ارد گرد جو بیٹھنے والے اعرابی ہیں یا مدینے کی بستی کے ارد گرد جو عرابی ہیں منافقون، ان میں منافق ہیں. یہ خدا اطلاع دے رہا ہے. ومن اہل المدینہ، اور پھر اہل مدینہ میں منافقین ہیں. ومن اہل المدینہ، اب مجھے بتائیں اس وقت مدینہ کی وہ آبادی کتنی آبادی؟ چند صحابہ کے گھر ہیں اور یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ رہا ہے ومن اہل المدینہ تھی. اب ٹھیک ہے، اب کوئی لگا دے بھائی قرآن پر فتویٰ لگائے کفر کا. اب وہاں جو مٹھی بھر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہی میں اللہ فرمانے منافقی، اور ایسے پکے منافق مردو علی النفاق، وہ نفاق پر پکے ہیں، بڑے تجربہ کار منافقین ہیں جن کا سردار عبداللہ ابن ابی منافق ہے. ٹھیک ہے، تجربہ کار ہے جنہوں نے جگہ جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی. لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے، وہ اتنے پکے ہیں منافقت میں کہ اتنے پکے ہیں منافقت میں، اسلام کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ منافق ہیں. اللہ اکبر. لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے. کیوں؟ وہ مسلمانوں کو بھی دھوکے میں ڈالے ہوئے، رسول پاک کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دے سکتے نا. ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر انہیں ایک بہت بڑا عذاب ملے گا روز قیامت. اللہ اکبر. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال خلط ملط ہیں، کچھ اچھے کر لیتے ہیں کچھ برے کر لیتے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے. یہ منافقین کی کچھ مذمت بیان کی تھی میں نے تفصیل سے بیان. اس کے بعد مومنین کی 9 صفات ہیں اسی سورت التوبہ کے آخری حصے میں، جن میں وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے منع کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں تک سورہ التوبہ. آگے سورہ یونس میں اللہ نے بہت سی اہم باتوں کا ذکر کیا ہے. سورہ یونس میں جو سب سے مین اس کا دلچسپ جو حصہ ہے، دلچسپ حصہ اس میں ہے کہ انبیاء کے واقعات اس میں بڑی تفصیل سے بھی ذکر کیے گئے ہیں اور کچھ اختصار سے بھی ذکر کیے گئے ہیں. قرآن کی حقانیت سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مکی ہے، سورۃ یونس مکی سورت ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. یہ قرآن کی حقانیت کی بات کرنے کے بعد اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اس کا جناب آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 11 تک اللہ نے قیامت کا ذکر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور لوگوں کو قیامت کے بارے میں بتایا. اس کے بعد اس میں ایک اہم مضمون توحید کا ہے، اللہ کی توحید کا. ذرا میں آیت آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. اللہ نے کھلے الفاظ میں فرمایا، انہیں پوچھ لیجئے قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. انہیں پوچھے رزق کون دیتا ہے زمین و آسمان سے، سماعت و بصارت کا مالک کون ہے، اور جناب زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے، معاملات کی تدبیریں کون کرتا ہے. یہ کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے. پھر انہیں پوچھئے افلا تتقون، پھر اس خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. فذلکم اللہ ربکم الحق، یہی تمہارا سچا رب ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا ہے؟ پھر گمراہی ہے. فانا تصرفون، تم کیسے پھیرائے جاتے ہو. اسی یعنی پارے میں اسی صفحے پر اسی جناب صفحے پر آیا نمبر 35 کا ایک حصہ بڑا اہم ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. پھر آگے چلتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں انہیں پوچھو، قل فرمائیے میرے رسول انہیں کہیے، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف.
قل اللہ، یہ کہیں گے اللہ ہی ہے، یہدی للحق، جو حق کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدی، ذرا ان سے پوچھے نا، کیا جو بندہ، جو خدا، جو شخص، جو بھی شخصیت، یہاں پہ اللہ کا، خدا کا ذکر ہے لیکن ہم اس کو عمومی طور پر، جو ہدایت کی طرف، حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، اما لا یہدی، یا پھر وہ جو ہدایت نہیں دے سکتا کسی کو، الا ان یہدا، بلکہ اسے خود رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، اور کیسے فیصلے کرتے ہو تم امیر المومنین کے برابر کسی کو کیسے کر سکتے ہو کہ بیسیوں واقعات میں آپ کی خدمت میں رکھ سکتا ہوں کہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثالث کے جناب خلافت کے ادوار میں یہ فیصلہ غلط، وہ فیصلہ غلط، یہ انسان ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، ان تمام فیصلوں کو درست کرنے کے لیے امیر المومنین آتے ہیں اور ان کی اتباع کر کے حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس فیصلے سے جس فیصلے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جس پر مہر نہ لگی ہو۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، اور کیسے فیصلے کرتے ہو؟ دین کے ہر مسئلے کو پہچاننے والا علی، قرآن کی ہر آیت کو کا عرفان علی کے پاس ہے، قرآن کے ظاہر و باطن کے علم کو علی جاننے والا ہے، سلونی قبل ان تفقدونی کا جو جناب دعویٰ ہے وہ علی کرنے والا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کے، آپ کے قرب میں، آپ کے قریب بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے والا علی ہے، تو آپ اتباع اور فرما برداری کسی اور کی کریں گے؟ فما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ آگے چلیں، اس کے بعد اس میں اسی سورہ یونس میں رسالت کا ذکر ہے، اور پھر حضرت جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی نے اس وقت کے مومنین کو بچا لیا، نوح کی کشتی نے اس وقت کے مومنین کو بچا لیا، اور میرے مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے فرماتے ہیں، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سمجھ لو، سن لو، میں ابو ذر ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا تھا، میں نے مصطفیٰ کی زبان اطہر سے یہ سنا تھا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو اس میں داخل ہو گیا وہ بچ گیا، وہ پیچھے جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ میرا یہ اعلان ہے، دعویٰ ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، کتنا عظیم ہو، کتنا بڑا حکمران ہو، وہ کتنا قاری قرآن ہو، وہ کتنا بڑا علامہ ہو، وہ جتنا بڑا مجتہد ہو، وہ مفتی ہو، جو اہل بیت کی کشتی میں داخل نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا۔ وہ پہلے کی بات ہو یا آج کی بات ہو، نجات کی کشتی ایک ہی ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام۔